کیا ہے اور یہاں پہ بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر موجود ہے. میں بڑا واضح کرتا چلوں, ایک اجتماعی بے حسی بحیثیت قوم اور سرکاری ملازم تو ہمارے درمیان میں ہے ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جس تعداد میں آپ ساتھی ادھر موجود ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ صرف اپنے لیے نہیں, جو آپ کے بھائی اس وقت دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں, ان سب کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور آج صرف یہ وفاقی سیکریٹریٹ کے ساتھی ادھر موجود ہیں, اور جس تعداد میں آپ موجود ہیں, آپ نے یہ ایک سولیڈیرٹی کا, اتفاق اتحاد کا جو پیغام آج یہاں سے دیا ہے, یہ صرف احتجاج آج وفاقی سیکریٹریٹ میں نہیں ہو رہا, پورے پاکستان کی یہ کال ہے. تمام دفاتر کے اندر ہم نے پیغام دیا ہوا ہے کہ لوگ احتجاج کریں, اور آج یہ صرف بیسیکلی ایک میٹنگ ہونا تھی جس کو آپ نے احتجاج کا جو ہے وہ شیپ دی ہے. آج صرف یہ ہم نے پیغام کنوے کرنا تھا حکومت کو بھی اور آپ ساتھیوں کو بھی کہ 22 جنوری کی آپ تیاری رکھیں. 22 جنوری کو وفاق کی جتنی بھی یونینز, ایسوسی ایشن, جتنے بھی ادارے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ یہاں پہ موجود ہوں گے, اور جو ہمارے اجتماعی مشترکہ مطالبات چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اس کو ایک دفعہ دوہرا بھی دیتا ہوں. سب سے پہلے تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرنا, ماشاءاللہ. اس کے بعد ہاؤس رینٹ, میڈیکل, کنوینس الاؤنس میں 200% اضافہ, اور ہائرنگ میں جو منسٹری آف ہاؤسنگ نے پرپوزل دی ہے اس کے اوپر جو ہے اضافہ کرنا. پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر جو ملازمین کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو ابھی تک اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ انشاءاللہ اس سال پے اسکیل ریوائز تو ہونا تھے. جو 3 سال کی ایوریج ہے اس میں کم از کم 40 سے 50% جو ہے وہ بیسک پہ, اس میں کمی آ جائے گی پے اسکیل ریویژن کے بعد, کہ کسی کی اگر 50,000 پینشن بن رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی 30,000 تک پہنچ جائے گی. شیم. اس کے بعد ایک بڑا اچھا نوٹیفیکیشن حکومت نے پینشن کے حوالے سے نکالا ہے کہ آئندہ جو بھی اضافہ ہوگا پینشن پہ وہ مہنگائی کی تناسب سے ہوگا, یعنی کہ اس کے 2% کم, یعنی کہ اس سال اگر 7% چل رہی ہے تو پینشن میں اضافہ صرف 5%. تو جو پچھلی مہنگائی تھی جو 44%, 40%, 37% تک ایک سال کے اندر اگر مہنگائی کی گئی تھی, اس کا جو بوجھ پینشنرز کے اوپر ڈالا گیا وہ اضافہ کہاں پہ جائے گا. 44% اگر مہنگائی تھی تو پینشن میں تو اضافہ صرف 10% تھا. اس کا اندازہ صرف وہ ساتھی لگا سکتے ہیں جن کے 1 یا 2 سال رہتے ہیں یا جو ساتھی ریٹائر ہونے کے نزدیک ہیں. اس کے بعد کمیوٹ, اس کی پرسنٹیج کو یہ کم کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ساتھیوں کو پتا ہونا چاہیے, یہ پینشن میں واضح کرتا چلوں کہ گورنمنٹ کو یہ احسان نہیں کرتی ہے, یہ ایٹ دی ٹائم آف اپوائنٹمنٹ یہ ایک ایگریمنٹ تھا, اور پینشن سے کوئی ملازم عیاشی نہیں کرتا. یہ پینشن سرکاری ملازم کی ریٹائرمنٹ بڑھاپے کے بعد اس کی خودداری کی ضمانت ہے کہ بڑھاپے میں اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا.
ہم نے بھی ریٹائر ہونے یہ ذہن میں رکھے، کسی نے 2 سال کے بعد، کسی نے 5 یا کسی نے 10 سال کے بعد۔ 22 جنوری بالکل ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد جو دیگر مطالبات ہیں اس میں ہمارے اسکولوں اور اداروں کی نجکاری، ہمارے سیکریٹریٹ کے بہت سے ساتھی اس حوالے سے کہیں گے کہ اس نجکاری سے ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ تو جب یہ بجلی کی کمپنیوں کی نجکاری ہوئی تھی اس وقت یونٹ 1 اور 2 روپے کا تھا، مگر جب پرائیویٹائزیشن کی طرف گئے تو 60 روپے کا یہ یونٹ ہے، یہ آپ اور ہم بھر رہے ہیں۔ صحیح۔ شیم جو اسکولوں کی نجکاری ہو رہی ہے، یہ اسکول پرائیویٹائز ہو جائیں گے تو آپ کے اور میرے بچے جو ابھی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی فیسیں آپ نے اور میں نے بھرنی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور یہ IMF کے پریشر پہ ہو رہا ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ چھوٹے ملازم کی باری آتی ہے، ایگزیکٹو الاؤنس تو صوبوں کی طرز کے اوپر افسران نے لے لیا۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو بھی صوبوں کی طرز کے اوپر مراد جو 2 اسکیل تو دیے گئے، مگر چھوٹے ملازم کی باری آئی تو مراد پچھلے اسکیل کی۔ 1.5 لاکھ پوسٹیں آپ کی اور ہماری جو ہے وہ ختم کی گئی کہ ہم معیشت کو سنبھال رہے ہیں، وہ گریڈ 1 سے 16 کی تھی۔ ٹھیک ہے، خالی پوسٹیں تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ منسٹریوں میں دفاتر میں کام چلا سکتے ہیں تو بالکل آپ چلائیں، مگر جو ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ، TLA، PM پیکیج، میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو 1000-1500 بندہ ہے پورے پاکستان کا، سیکریٹریٹ سے آپ نے 100-150 کلاس 4 کے ملازم کو نوکری سے نکال دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے معیشت سنبھل جائے گی؟ IMF یہ کہتا ہے کہ خرچے کم کریں، مگر IMF کو پتہ نہیں کون سی سفارش کروائی گئی ہے ہماری عدلیہ کی طرف سے اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کی طرف سے کہ IMF نے کھلی اجازت دے دی ہے کہ ان کی ہاؤس کیپنگ اور تنخواہوں میں 600-700 گنا اضافہ کر دیا جائے۔ گریڈ 1 سے 16 کے لیے تو ہچکچاہٹ، ان کا قلم رکتا ہے، مگر جب عدلیہ کی بات آئے، ارکان صوبائی اسمبلی کی بات آئے تو ایک اسٹروک آف پین سے 600-700 گنا اضافہ کر دیا جائے، یہ کسی صورت کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے تمام ساتھی جو ادھر موجود ہیں کہ کیا میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف دیتا ہوں کہ نہ پہلے آپ کے حقوق پہ سمجھوتا کیا، نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ کروں گا۔ انشاءاللہ۔ کیا آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ یہ جو 5 دن ہے جس طرح سے رحمان باجوہ، میری ٹیم، شیراز احمد، عمران بھائی، ہمارا بھائی آفریدی، ناصر بھائی، عثمان، ذکیل ستی، دیگر جتنے چچا صادق، جتنے ساتھی ہیں، جس طرح سے یہ محنت کرتے ہیں، آپ ایک ایک ساتھی تک پیغام دیں گے اور 22 جنوری کو ساتھیوں کو لے کے آئیں گے۔ نعرے کا جواب دے جو دفاتر میں اور منسٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک بھی آواز پہنچے، ہماری آواز یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس تک بھی پہنچے کہ ہمارا جذبہ کتنے بلند ہے اور اپنا حق لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، کھڑا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، اور
یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف سیکریٹریٹ کے ساتھی ابھی نہیں ہے. 22 جنوری کو تمام وفاق کے ملازمین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے دفاتر میں نہیں جانے, آفیسز میں نہیں جانے. جب بچوں کو اسکولوں سے لینے کے لیے جاتے ہیں اس دن اپنے بچوں کو چھٹی کروائیں. ہر صورت میں آپ نے یہاں پہ وزارت خزانہ پہنچنے اور ہم پارلیمنٹ ہاؤس انشاءاللہ تعالی حق کے میزبانی وفاقی سیکریٹریٹ پہلے بھی کرتا رہا ہے, آئندہ بھی کرتا رہے گا. اور جو آگے کا اعلان ہے 10 فروری کے حوالے سے پورے پاکستان سے, میں پھر واضح کرتا چلوں کہ پورے پاکستان سے ملازمین ادھر پہنچ رہے ہیں. یہ سیکریٹریٹ کے ملازمین کا فرض ہے کہ اپنے دفاتر سے باہر نکلے پہلے 22 جنوری کو اور اس کے بعد 10 فروری کو, کہ ہمارے پورے پاکستان بھر کے ملازمین کو پتہ کہ ہم ایک تھے, ایک ہیں. پہلے بھی اکٹھے رہ کے ہم نے مطالبات منظور کروائے ہیں جتنے بھی. آج یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ بجٹ سے ہٹ کے جتنی بھی مراحت ہم نے حاصل کی ہیں ہم نے اپنے وفاقی اور صوبائی بھائیوں کی مدد کے ساتھ حاصل کی. اتفاق میں برکت ہے. یہاں پہ کچھ نوسر باز اپنی دکانداری کے چکر میں ملازمین میں ایک تقسیم پیدا کر رہے ہیں, جن کا پہلے تو یہ موقف تھا کہ ہم صرف وفاقی سیکریٹریٹ کی بات کریں گے. وہ دکان نہیں چلی تو کل میں کہیں پہ سن رہا تھا کہ پورے پاکستان سے بھی انہوں نے کسی کو بلا لیا. بھائی پورے پاکستان سے تو آپ لیڈروں کو بلا رہے ہیں, پورے پاکستان سے لیڈران اور ملازمین انشاءاللہ تعالی 10 فروری کو اسلام آباد میں پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے اکٹھے ہو کے ریلی کی صورت میں یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے PQRS کے ساتھیوں کی کہ دفاتر میں نہیں جائیں گے. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 12 کہ ہم ریلی کی صورت میں جو ہمارا گیٹ ہے وہاں تک جائیں گے تاکہ ایک ہماری اسٹرینتھ اور یونٹی ہو. ہم اپنے کوثار اور ABCD کے ساتھیوں کو انشاءاللہ تعالی وہاں سے رخصت کریں گے. ایک دفعہ پھر سے جتنے ساتھی آپ ادھر آئے ہیں راجہ تحصیل کے باعث ہیں, اور خدا کی قسم 4 کیمرے موجود ہیں یہاں پہ پہلے سے, پر یہ مجھے میرے بچوں کی قسم ہے اگر اتنے ہی ساتھی میرے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے